السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو اللہ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا، اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔ اللہ نے ابلیس سے فرمایا کہ اس جنت سے نکل جا، اور اس مقام اور مرتبے سے بھی محروم کر دیا گیا جو اسے اطاعت اور عبادت سے فرشتوں میں مشابہ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ اس کے تکبر اور حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے کر اسے ذلت اور لعنت کے ساتھ اس زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور جنت میں گیا، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، میں نے نافرمانی کی اور جہنم رسید ہو گیا۔ دوستو، جب کوئی انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ یہ عمل ہے جسے دیکھ کر شیطان رونے لگتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کی کئی کمزوریاں بتائی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ ابلیس نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کی وجہ سے پریشان ہوں، مجھے ان کاموں کی عادت نہیں۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 4، گناہ ہو جائے تو استغفار اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو نمبر 6، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ مگر ناظرین، آج کے دور میں ہم دیکھیں تو مسلمانوں سے یہ تمام کام دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان 6 کاموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔